السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ملک کے کئی حصوں میں بارش نے اپنا زور پکڑ لیا ہے، ساتھ ہی کئی مقامات پر بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈ کے واقعات بھی سامنے آئے، جس سے کئی علاقوں میں زبردست تباہی ہوئی ہے۔ کچھ ریاستوں میں حالات مزید خراب ہونے والے ہیں اور محکمہ موسمیات نے بارش کو لے کر الرٹ بھی جاری کر دیا۔ دہلی، NCR سمیت اتر پردیش، بہار، مدھیہ پردیش سے لے کر مہاراشٹر تک سب زبردست بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور گجرات میں 20 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اتراکھنڈ، مشرقی راجستھان، چھتیس گڑھ، بہار، جھارکھنڈ، سوراشٹر اور کچھ، کونکن اور گوا، سرحدی کرناٹک میں بھی زبردست بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اتر پردیش، مغربی راجستھان، ودربھ، ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، جموں کشمیر، ہماچل پردیش، آسام، میگھالیہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مراٹھواڑہ، کیرل میں 7 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ بارش ہونے کے امکان کے پیش نظر الرٹ جاری کیا گیا۔ وائناڈ میں زمین کھسکنے سے ہوئی 300 سے زائد ہلاکتوں کے بعد مرکزی حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے مغربی گھاٹ کو ایکولوجیکل سینسٹیو ایریا اعلان کرنے کا ڈرافٹ بنا لیا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت ماحولیات نے ڈرافٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں تمل ناڈو کے وائناڈ گاؤں کے ساتھ گجرات، مہاراشٹر، گوا، کرناٹک، کیرل کے مغربی گھاٹ علاقے کو بھی شامل کیا گیا۔ وزارت ماحولیات کی طرف سے جاری کیے گئے ڈرافٹ نوٹیفیکیشن میں گرین پروٹیکشن کے لیے وائناڈ کے گاؤں کو منتخب کیا گیا، جہاں 30 جولائی کو ہوئے لینڈ سلائیڈ سے کافی تباہی مچی ہے۔ حکومت کا یہ ESA کوالیفیکیشن پرپوزل 6 ریاستوں اور مغربی گھاٹ کے 59,940 مربع کلومیٹر علاقے یا تقریباً 37% علاقے کو کور کرتا ہے۔ میں حکومت کے ذریعے جاری کیا گیا ڈرافٹ 2022 کی طرح ہی ہے۔ وزارت کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ اس ڈرافٹ کو دوبارہ جاری کیا گیا ہے کیونکہ پچھلا ڈرافٹ ایکسپائر ہو گیا تھا۔ وزارت جنگل و ماحولیات کی تشکیل ہائی لیول کمیٹی نے ابھی تک اپنی رپورٹ پوری نہیں کی ہے۔ انہوں نے کیرل سمیت ریاستوں سے ملے جوابوں کی بنیاد پر ہمیں ابھی تک آخری سمجھاؤ نہیں دیے ہیں۔ ماہرین کے مطابق وائناڈ ضلع میں ہوئے لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے اس نئے ڈرافٹ کو تیار کیا گیا۔ جن علاقوں کو ESA کے لیے منتخب کیا گیا ان ریاستوں کو ڈرافٹ بھیج دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں دہشت گردوں کی دراندازی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کا خمیازہ جموں کشمیر کے 2 بڑے افسران کو بھگتنا پڑا ہے۔ BSF کے ڈائریکٹر جنرل نتن اگروال اور اسپیشل ڈائریکٹر جنرل YB کھورانیا کو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا۔ جموں کشمیر میں دہشت گردوں کی دراندازی روکنے میں ناکام رہنے کے سبب حکومت ہند کے ذریعے اٹھایا گیا یہ ایک بڑا ایڈمنسٹریٹو قدم ہے۔ مرکز کے زیر انتظام خطے جموں کشمیر میں گزشتہ 1 سال سے لگاتار دہشت گردوں کی دراندازی دیکھنے کو مل رہی اور کئی بار تصادم میں جوانوں کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ میں نتن اگروال اور YB کھورانیا نے جموں کشمیر بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا تھا، جو کہ پاکستان سے ملحق ہے۔ کئی اہم میٹنگوں میں بھی ان افسران نے حصہ لیا تھا، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ پنجاب سیکٹر سے لگاتار ہو رہی دہشت گردوں کی دراندازی کو بااثر طریقے سے کنٹرول نہ کر پانا اس سخت کارروائی کا نتیجہ ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل 10 مہینوں سے غزہ کی پٹی میں خونریزی اور تباہی پھیلا رہا اور اب اس نے اپنے جرائم کی حد لبنان، ایران اور یمن تک پھیلا دی ہے، اس لیے اسے جلد از جلد روکنا ضروری ہے۔ قائم مقام ایرانی وزیر خارجہ علی باقری نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کو جلد نہ روکا گیا تو مغربی ایشیا اور دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ علی باقری نے کہا اسرائیل نے گزشتہ 10 مہینوں میں غزہ کی پٹی میں خونریزی اور تباہی مچائی اور اب اس نے اپنے جرائم کا دائرہ بیروت، تہران اور یمن تک بڑھا دیا۔ اگر ان دہشت گرد مجرموں کو نہ روکا گیا تو یہ خطے اور دنیا کے امن و سلامتی کو شدید خطرات سے دوچار کر دیں گے۔ فلسطینی تحریک حماس نے تصدیق کی ہے کہ اس کے پولیٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں ان کی رہائش گاہ پر اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔ وہ نومنتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ تحریک نے ہنیہ کی موت کا ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ کو ٹھہرایا اور کہا کہ اس حملے کا جواب دیا جائے گا۔
امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کے انتخاب کے لیے انتخابات ہوئے، جس میں نائب صدر کملا ہیرس نے مطلوبہ ووٹ حاصل کیے۔ یہ اعلان ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے چیئرمین جیمی ہیرسن نے حامیوں کے ساتھ ایک کال کے دوران کیا۔ اس کے بارے میں نائب صدر کملا ہیرس نے کہا ہے، میں امریکہ کے صدر کے لیے ممکنہ ڈیموکریٹک امیدوار منتخب ہونے پر اعزاز محسوس کرتی ہوں۔ کملا ہیرس نے باضابطہ طور پر اپنی امیدواری کا اعلان اس وقت کیا جب موجودہ صدر جو بائیڈن نے دوسری مدت کے لیے دوڑ سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے موجودہ نائب صدر اور آئندہ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار 6 اگست سے ان ریاستوں کے 4 روزہ دورے پر ہوں گے جہاں مقابلہ سخت ہونے کی توقع ہے۔ ان کی انتخابی مہم کی ٹیم نے اس کا اعلان کیا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔